السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ان الدنیا مزرعۃ للآخرہ، کہ دنیا وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمیں یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ دیکھیے، ہمارے یہاں اسلام نے اعتدال سکھایا ہے۔ ہمیں یہاں معتدل رہ کے زندگی کا ایکسٹریمزم، کسی بھی طریقے کی بیراہ روی، کسی بھی طرف زیادہ چلے جانا، کوئی کہے کہ نہیں بس دین ہی دین ہے، اس سے بھی ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے، کوئی کہے کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، اس سے بھی ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہمیں دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، دنیاوی چیزوں کو ہمیں اپنانا ہے، دنیاوی طریقہ کار جس طریقے سے یہ دنیا چلتی ہے، ایک پروفیشنل اپروچ ہمارا ہونا چاہیے ہر چیز میں، تاکہ ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے اپنی گرفت میں لے سکیں۔ It'll be on the top. So take things professionally, that is one thing. The second thing, spirituality ہمیں مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ spirituality ہمارے پاس اتنے ہی اچھے لیول میں ہو جتنے اچھے سے ہم دنیا پر توجہ دیتے ہیں۔ دونوں میں سے کسی ایک کو ہم ادھر ادھر نہیں کر سکتے، دونوں چیزیں بیک وقت ہمیں لے کے چلنی ہے، بیک وقت مینٹین کرنی ہے۔ اور یہ بات بالکل سمجھ لیجئے کہ جن قوموں نے اور جن مذاہب نے یا جن لوگوں نے اسپریچوالٹی کو چھوڑا ہے، اسپریچوالٹی کو، مذہب کو چھوڑا ہے، وہ قومیں اخلاقی اعتبار سے، مورلی اعتبار سے کرپٹ ہو گئی ہیں۔ کیونکہ مذہبی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو ڈیفیکلٹ سچویشنز میں، ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں، مشکل حالات میں آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کو نکالتی ہے، مورلی آپ کو اپ کرتی ہے، آپ کو پش کرتی ہے ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر، ٹو کم اپ فرام دیئر، ٹو اوور کم دا ڈیفیکلٹیز۔ سو دیز آر دا ٹو تھنگس بیسیکلی، دنیا اور دین، دونوں کو ہمیں مینٹین کرنا ہے، اسپریچوالٹی اینڈ دا ریلیجن، اسپریچوالٹی اینڈ دس ورلڈلی لائف، دونوں چیزوں کو مینٹین کر کے چلنا ہے۔ اور یہ دنیا ہماری آخرت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو ہمیں آخرت تک لے جا سکیں، کیونکہ آخرت از دا لانگ ٹرم گول آف ایوری مسلم۔ الٹیمیٹ گول ہمارا آخرت ہے۔ آپ دنیا میں کتنے ہی کامیاب ہو جائیں، سب کچھ پا لیا آپ نے دنیا میں، اور اگر خدا نہ خواستہ آخرت میں فیل ہو گئے تو یو -0، اور آپ کو دنیا میں کچھ نہیں ملا، آپ نے کوششیں کریں، اس کے باوجود آپ کو کچھ نہیں ملا، فائنلی آخرت میں آپ کامیاب ہو گئے، آخرت کی زندگی آپ کی سنور گئی، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ پلس میں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک بار فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی مستقل پریشانی میں رہے، یعنی اس نے کوئی اچھی چیز دیکھی ہی نہیں ہے، کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں ہے، کوئی خوشی کا ماحول دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی آرام و راحت دیکھا ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا، تو یہ دنیا کی جو راحتیں، آسائشیں اور آرائشیں ہیں وہ سب ہیچ ہیں۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس نے دنیا میں سب کچھ دیکھا، اس کو غم چھو کے بھی نہیں گزرا، بہترین زندگی گزاری، لگژری لائف، بنگلہ، گاڑی، موٹر، دنیاوی آسائش کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں سب کچھ اس کے پاس نہیں، اور آخر میں لیکن اگر وہ فیل ہو گیا اور خاتمہ بالخیر نہیں ہوا اور آخرت میں وہ ناکام ہو گیا، تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے اس کے لیے، کیونکہ دو خسارے ہیں، ایک دنیاوی خسارہ ہے اور ایک اخروی خسارہ ہے، ایک ورلڈلی لاس ہے، ایک اخروی لاس ہے۔ ورلڈلی لاس
یہ ختم ہو جائے گا جیسے ہی آپ کی سانس بند ہوگی، یہاں کا فائدہ یہاں کا نقصان سب یہیں دھرا رہ جائے گا۔ لیکن اخروی فائدہ اور نقصان وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ والا ہے، خالدین فیہا ابدا والا معاملہ ہے۔ ادھر جائیں گے تو بھی خالدین فیہا ابدا ہے، ادھر جائیں گے تو بھی خالدین فیہا ابدا والا معاملہ ہے۔ یہ ایک بات الگ ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی ایمان ہے، احادیث سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، ان کو ایک نہ ایک دن جنت سے نکال لیا، جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن وہی دو چیزیں اگین آئی ول کم بیک اینڈ ڈسکس دوز، کہ دونوں چیزوں کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی ایک طرف جھک نہیں سکتے بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ ہمیں اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی، اعتدال کے ساتھ زندگی گزار کے ہمیں اس دنیا کو آخرت کا ذخیرہ بنانا ہے، کہ اس دنیا کے اسباب ہم اختیار کریں، اسباب پہ عمل، اسباب کو اختیار کریں، اور ان اسباب کے ذریعے سے ہم آخرت کمانے کی کوشش کریں۔ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں دنیا میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک کام کریں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کمائی کے ذرائع حلال ہونے چاہیے، آپ کے جو کرنے کے ذرائع ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، حلال دائرے میں ہونا چاہیے، اور اس میں خواتین و مرد دونوں برابر کے شریک ہیں۔ خواتین کے لیے جو اسلام نے دائرہ فکس کیا ہے، اس دائرے میں رہ کے وہ بھی کر سکتی ہیں ان کاموں کو، مرد حضرات کو تو کرنا ہی ہے۔ خواتین کو صرف چولہے چکی تک محدود کر دینا یہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ خواتین کا بڑا کردار ہے، خواتین کا بڑا رول ہے ہماری مسلم سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے میں، اسلامی امت کی گروتھ میں، اسلامی ملت کی گروتھ میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہمیں ان کو بھی لے کے آنا چاہیے ساتھ میں، اور ان کو اس قابل بنانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ بھی آپ کے شانہ بشانہ چل سکیں، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، دائرے سے باہر جا کے نہیں، اپنے دائرے میں جو ان کے لیے دائرہ کار لگایا گیا ہے یا بنایا گیا ہے۔ لہٰذا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اگین میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ لہٰذا اس پوائنٹ کو ہم ذہن میں رکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنائیں۔ اور اگر کہیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس دنیا کی وجہ سے میری آخرت ڈیمیج ہو رہی ہے، یا میرا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے، تو آئی لیو دس دنیا اینڈ فوکس آن دا آخرہ۔ اینڈ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جن لوگوں نے آخرت کے لیے اس دنیا کو چھوڑا ہے وہ کامیاب ہو گئے، ہم المفلحون، کامیاب ہیں۔ دنیا کو ترجیح نہیں دی جنہوں نے، آخرت پر، اور جن لوگوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے، ہم الخاسرون، اولئک ہم الخاسرون، وہ خسارے میں ہیں، بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ صحابہ کی زندگی اگر ہم اٹھا کے دیکھیں اور ان کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ان کے یہاں بہت بنیادی چیز یہی تھی کہ وہ آخرت کو کسی دنیاوی چیز پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ جہاں آخرت کا مسئلہ آ گیا، آخرت کی بات آ گئی، دنیاوی تمام چیزیں ایک طرف رکھی رہ جاتی تھیں اور وہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے، اور آخرت کی چیزوں میں کمپیٹ کرتے تھے کہ کس طرح سے میں آخرت میری سنور جائے، جس طرح دوسرے کی سنور رہی ہے میری آخرت بھی سنور جائے۔ انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں آپ لوگ عافیت سے رہیں، سکون سے رہیں، اور تمام امت کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے۔ جہاں کہیں بھی مسلم امت پریشان ہے، امت مسلمہ کی پریشانیاں دور ہوں، ان کے حالات بہتر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے۔